کون کون سے لاز ہیں جو الیکٹرانک میڈیا کی سینسرشپ کو کور کرتے ہیں؟ ایک جورسڈکشن وہ ہے جو پیمرا آن اٹس اون اکارڈ کسی کو بھی پوچھ سکتا ہے. علی آپ بتائیں سینسرشپ ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں سینسرشپ نہیں ہونی چاہیے. کوئی بندہ نئی چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی الزام لگ جاتا ہے. ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں جس پہ سوسائٹی کو سینسٹیوٹی چاہیے. آپ آلٹ بالاجی سے لے کے تو آپ الو سے لے کے آپ سب کچھ وی پی این لگا کے دیکھ لیتے ہیں. ان کے آرگومنٹ سے اگر دیکھیں, ان کے لینس سے دیکھیں تو سب چیزوں کی اجازت ہونی چاہیے. اگر ان سب چیزوں کی اجازت ہوگی تو ہر وقت سڑکوں پر لوگ ہوں گے کہ اس کو آپ روکیں. جو یہاں بیٹھا ہوا ہے غریب وہ ٹھیک بات نہیں بول سکتا ہے, جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ ٹھیک بول رہا ہے. سارا ریونیو جو ابھی ادھر ہے وہ ادھر جانا شروع ہو جائے گا. یہاں پہ سب بھوکے مر جائیں. تو یہ جو بیک کلیش ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا دیکھیں, ان کے سوالات کے جواب یہ ہے کہ کون طے کرے گا فحاشی کی ڈیفینیشن کہاں پر ہے؟ ہمارا آئین, مجوزہ قانون اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ. ہیلو ایوری ون, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف لیگلی اسپیکنگ. آج کا ٹاپک ہمارا ہے سینسرشپ, جو کہ پاکستان میں ہر ایریا میں نظر آتی ہے. ہم بات کریں گے الیکٹرانک میڈیا کی سینسرشپ پہ. ٹو ٹاک اباؤٹ دس سبجیکٹ وی ہیو لکیلی کاؤنسل آف کمپلینٹس پیمرا کے چیئرمین بیرسٹر محمد امین پنسوٹا اینڈ آف کورس میڈیا ریپرزینٹیو علی آفتاب سعید. جی پنسوٹا صاحب, پلیز سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ کون کون سے لاز ہیں جو الیکٹرانک میڈیا کی سینسرشپ کو کور کرتے ہیں؟ دیکھیں, دنیا کے مختلف ممالک میں, جرمنی, انگلینڈ, ہر جگہ پر یو گاٹ دیز ریگولیٹری اتھارٹیز. پاکستان میں وہ پیمرا ہے, پاکستانی الیکٹرانک کوڈ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, اینڈ دیٹ از گورنڈ بائی این آرڈیننس جو کہ 2002 کا ہے. اس میں پیمرا کی دو جورسڈکشنز ہیں. ایک جورسڈکشن وہ ہے جو پیمرا آن اٹس اون اکارڈ کسی کو بھی پوچھ سکتا ہے, اس کی وائلیشنز ہے آرڈیننس میں جس کے تحت وہ پوچھ سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ سیکشن 26 کے تحت ایک کاؤنسل آف کمپلینٹس بنی ہوئی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اینی ایسپیکٹ آف اے ٹی وی پروگرام اور این ایڈورٹیزمنٹ وہ اگر وائلیٹیو ہے آف دا کوڈ آف کانڈکٹ جو کہ 2015 کا ہے, یا کسی بھی پاکستان کے قانون یا آئین سے منافی ہے, یا پیمرا آرڈیننس 2002 کے منافی ہے, سو دین دا کاؤنسل ہیز دا اتھارٹی ٹو ایکٹ. لیکن ہمارے کاؤنسل میں آپ کو کمپلینٹ فائل کرنی پڑتی ہے فارملی, دین اٹ از ٹیکن اپ. کوئی بھی فائل کر سکتا ہے کمپلینٹ. جی, جو الفاظ قانون میں استعمال ہیں وہ ہے اینی پرسن, اینی کلاس آف پرسنس, کوئی آرگنائزیشن کر سکتی ہے. سو اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ کا لوکس اسٹینڈ ہے, یعنی کہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہو ود دیٹ کمپلینٹ. اینی بڈی کین برنگ اینی کمپلینٹ, اور ہمارے پاس بہت ساری کمپلینٹ اگینسٹ دا لائسنسی. بیسکلی ہم صرف انفورسمنٹ جو کر سکتے ہیں وہ لائسنسی کے خلاف کر سکتے ہیں, اور لائسنسی یہاں پر ٹی وی چینل آپریٹر جو ہے وہ ہے لیٹ سے پاکستان کے تمام بڑے چینلز ایکسیپٹ پی ٹی وی اینڈ ایک اور چینل جو کہ نیشنلی اونڈ ہے. اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ چونکہ یہ ادارہ بھی حکومت کا ہے تو جو نیشنل اونڈ انٹیٹیز ہیں ان کا کمپلینٹ ریڈیسل میکینزم جو ہے وہ اپنا ہو. ٹھیک ہے, تو کس قسم کی ریلیف دے سکتا ہے کاؤنسل؟ دیکھیں, اس میں ہمارے پاس پاورز ہیں, ہم ان کو فائن کر سکتے ہیں, سینشور کر سکتے ہیں, وارننگ دے سکتے ہیں, وی کین ڈائریکٹ دیم ٹو ایئر این اپالوجی. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے ریووکیشن آف لائسنس بھی, بٹ اس کے اوپر تھوڑا سا ابھی ایک بحث چل رہی ہے عدالتوں میں کہ یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے, بٹ یس ان دا پاسٹ اٹ ہیز بین ڈن. اور ہم انفورس کرتے ہیں کوڈ آف کانڈکٹ آف 2015 جس میں بیشتر وائلیشنز لکھی ہوئی ہیں کہ مثلا میں آپ کو جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ آپ نے کسی دوسرے شخص سے پوچھے بغیر اس کے خلاف کوئی کانٹینٹ چلا دیا جو کہ اس کا بنیادی رائٹ ہے. پھر آپ نے کوئی چائلڈ ابیوز کے وکٹم کو ٹی وی پر دکھا دیا. پھر آپ نے لیٹ سے کسی کے بارے میں جھوٹی یا ڈیفیمیٹری بات جو ہے وہ چلا دی. پھر اس کے علاوہ بیشتر اور جو کرائمز ہیں اور جو پنشمنٹس ہیں اس کی وہاں پرسکرائبڈ ہیں, مینلی کرائمز لکھے ہوئے ہیں یا افینسز لکھے ہوئے ہیں, ان کو ہم انفورس کرتے ہیں. سو کاؤنسل آف کمپلینٹس وہ سینسرشپ کو نہیں دیکھتا؟ نہیں, سینسرشپ وہ اب آپ کی جو ایکچوئل بات ہے سینسرشپ والی, دیکھیں سینسرشپ کیا ہے. سینسرشپ ہر وہ چیز جس کو اسٹیٹ یا کوئی بھی ریگولیٹری ادارہ روکے گا وہ سینسر ہوگی. اور سینسرشپ کا مقصد, دا ورڈ سینسرشپ اٹ سیلف سجیسٹ, جو کہ ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی چیز سینسر ہوگی تو وہ غلط ہے. اب کس حد تک آپ نے سینسرشپ کرنی ہے, کیسے سینسرشپ کرنی ہے, اس کی جو کنفائنز ہیں وہ ہمارا آئین طے کرتا ہے. اور ہمارا آئین جو ہے وہ آرٹیکل 19A بھی ہے اس میں, جو کہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے, پھر فریڈم آف ایکسپریشن ہے, بٹ آل دیز رائٹس آر سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا. اور وہ ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں کیا کیا, جس میں پیمرا آرڈیننس آتا ہے, اور سب سے اوپر آرٹیکل 227 اینڈ آرٹیکل 31 کہ قرآن کی اور اسلامک ٹیچنگس کی اگر کوئی چیز منافی ہے, اول تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی بیکاز ہمارا قانون اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. بٹ ایون اف اٹ دیر از سم تھنگ دیٹ وی کم اپ ود اور وی ہیو ٹو انٹرپریٹ, دین اٹ کی ناٹ گو اگینسٹ دی انجنکشنز آف اسلام اینڈ قرآن. علی آپ بتائیں سینسرشپ ہونی چاہیے؟
ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ میں بہت خوش ہوں کہ پنسوتا صاحب جیسے لوگ اب اس کمیٹی کے ممبرز ہیں, اور پنسوتا صاحب کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ان کی ہاں زبردست, اور میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے ان کی ان باتوں سے بھی اتفاق ہے جو ابھی انہوں نے کرنی ہے. واہ, تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. اس میں مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کل کو جب یہ نہیں ہوں گے, یا جب پچھلے کل میں جب یہ نہیں تھے تو تب کون تھے اور وہ کیا کر رہے تھے, یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں سینسرشپ نہیں ہونی چاہیے. اچھا. اور وہ نہیں اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے یہاں پر جتنی چیزوں کی بات کی ہے پنسوتا صاحب نے, وہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے خلاف قوانین موجود ہیں. تو وہ اور جگہوں پہ ان پہ ٹرائل ہو سکتا ہے, ان کو روکا جا سکتا ہے, چیزیں کی جا سکتی ہیں. آپ نے یہاں پر بھی ایک اور ریگولیٹری اتھارٹی کیوں بٹھانی ہے, نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز, کیونکہ پھر وہی بات پنسوتا صاحب کے لیول پہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا ہر فیصلہ ٹھیک ہوگا, لیکن کل کو جو آئے گا بندہ, کیا گارنٹی ہے کہ وہ ٹھیک فیصلے کرے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ویسے ہی لوگوں کے روزگار مارے جا رہے ہیں. آپ کانٹینٹ دیکھ لیں کس قسم کا بن رہا ہے, کیوں اس قسم کا بن رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ نئی چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی الزام لگ جاتا ہے, اس پہ سینسرشپ کے لیے کوئی درخواست دے دیتا ہے. وہ آپ جتنے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں جو تھوڑے سے ٹاپک سے ہٹ کے بنے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا. بالکل بھی انوالو ہو ہی نہ. دیکھیے بات پھر وہ یہ نا, ایک آپ کے پاس جس طرح ہو گیا انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, ٹھیک ہے. اب اس میں تھوڑا سا یہ یہاں پہ خدشہ یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی ایکشن ہوگا کوئی لوگ مارے نہ جائیں, ٹھیک ہے. ادروائز آپ پچھلی مثالیں اٹھا کے دیکھیں, کسی شخص نے بات کر دی ایک ٹرانسجینڈر کے خلاف یا پوری ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے خلاف, سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جانی چاہیے تھی آن ایئر یا نہیں جانی چاہیے تھی, اس کو روک لینا چاہیے تھا. اچھا, اگر آپ روک لیتے تو ٹھیک ہے, بڑا آپ کیسے کرتے, ہاں انسینسٹیو نہ ہوتے, لیکن پھر یہ شخص ایکسپوز نہ ہوتا. اچھا, دوسری چیز, آپ کے خیال میں اگر وہ ایکسپوز نہ ہوتا تو کیا ہوتا, اس کو کام ملتا رہتا. اب کیا سچویشن ہے کہ اب ملٹی نیشنلز اس کو کام نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, تو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے. اب پھر وہی بات ہے کہ یہاں پہ یہ بہت مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے لیے آسان اس لیے ہے کہ ہم 75 سال سے دیکھ رہے ہیں سینسرشپ ہوتی بھی. اٹ ہیزنٹ ورک فار اس. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, میں علی صاحب کا جو بنیادی نقطہ ہے اباؤٹ سینسرشپ, اس کی میں سمجھتا ہوں کسی فائن کاؤنسل آف کمپلینٹس کرا دیتی ہے 10 لاکھ میں, ایز کمپیئر ٹو کروڑوں نقصان جو ان کو آلریڈی ہو رہا ہے. نہیں, نقصان دیکھیں نا, نقصان کی وجوہات پہ جاتے ہیں. اس سے پہلے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں تو ان کی ایسنس آف دی آرگومنٹ سے میں اگری کرتا ہوں. دیر شوڈ ناٹ بی ایکسیسو سینسرشپ, بلکہ سینسرشپ کی جتنی منیمل فارم کی بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں انوالومنٹ انٹرفیرنس ہونی نہیں, درست کہہ رہے ہیں, بٹ میں اس کو تھوڑا سا ریفریز کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل بے شتر مہار بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کی وجہ ہے, دا ریزن وائی آئی سے دیٹ, بیکاز جب آپ ہماری جیسی کاؤنسلز یا پیمرا ایگزسٹ کرتی ہے تو دین وی گیٹ دا چانس ٹو پٹ دس ریکارڈ اسٹریٹ, دین وی گیٹ دیٹ چانس کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں جس پہ سوسائٹی کو سینسٹیوٹی چاہیے. مثلاً ٹرانسجینڈرس کی انہوں نے بات کی, اینڈ وداؤٹ نیمنگ دیٹ پرسن, وہ چونکہ ہمارے پاس لاسٹ اس میں فیصلہ ہمیں کرنا پڑا تھا اور ہم نے اس میں بڑا اسٹرانگ فیصلہ کیا کہ آپ ایک ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایز اے ہول کے خلاف جب ایسی بات کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھنے میں ایک سرٹن طریقے کی لگ رہی تھی, تو ان افیکٹ آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو ہے وہ غالباً بد شکل ہے یا ان کی طرف ڈراگیٹری ہے. سملرلی ہمیں موقع ملا ایک پاکستان کے بہت بڑے رائٹر جو کہ سیلف کلیمڈ رائٹر ہیں, ان کے خلاف فیصلہ دینے کا, کیونکہ ان کی عورتوں کے خلاف بڑی بھیانک قسم کی زبان تھی جس کو ہمیں موقع ملا, اینڈ وی obviously put that straight. اسی طرح ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن پہ موقع ملا کہ اسکانڈر ملک سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے قوانین پہ بات نہیں کر سکتے, اینیمل رائٹس پہ بات کریں. دیکھیں اب ان سب چیزوں کا ایسنس کیا ہے, ان سب چیزوں کا ایسنس یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس لا کو ٹرانسگریس کر رہے ہیں ٹو اے لیول جہاں پر پنشمنٹ ہو. یہ وہی آرگومنٹ ہے کہ اگر میں چھوڑ دیتا ہوں سوسائٹی میں پنشمنٹ نہ رکھیں. آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ اگر کچھ کریں بھی نہ, ان کو آلریڈی اتنا پنشمنٹ مل رہی ہے, ان کو سوسائٹی سے بیک لیش ملتا ہے. آپ پنشمنٹ سمجھ رہے ہیں ہر اس چیز کو کہ پیسہ نہیں مل رہا یا اس کو انڈورسمنٹس نہیں مل رہی تو پنشمنٹ ہے. میرے نزدیک پنشمنٹ یہ ہے کہ ہی اور شی whosoever that person is should be called out for saying something which is not only illegal, which is not only unconstitutional, it is unacceptable. People are calling them out. No, they are. But دیکھیں یہ اگر if you follow that argument, پھر تو اگر کوئی مرڈر کرتا ہے تو اس کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں, آپ چھوڑ دیں اس کو, سوسائٹی میں خود ہی ٹھیک کر لیں گے. سزائیں اس لیے مختص کی جاتی ہیں اور سینسٹیوٹی اس ایشوز پہ, یہ بات وہ اپنی جگہ درست کہہ رہے ہیں, ان کی مہربانی ہے کہ وہ میرے بارے میں ہی ہولڈز دس گڈ ویو کہ جی یہ نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوگا. یہاں پر ایسا آدمی بھی آ سکتا ہے جو کہ کل کو کہے کہ جی ٹرانسجینڈر کو کہنے میں ایسی بات کون سی بری ہے. بلکہ پروسیڈنگس کے حصے میں ایک صاحب نے پروسیڈنگ میں ہمارے سے یہ بھی پوچھا کہ جی وہ یہ سجیسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے میک اپ زیادہ کیا ہوا تھا تو لہٰذا میں, سوری ٹو یوز دا ورڈ, میں خسرا لگ رہی ہوں.
This is not on. سوال یہ ہے کہ سوسائٹی میں کہتے ہیں my freedom ends where the nose of the other person starts. آپ فریڈم کی بات کرنی ہے, میں آپ کو ادھر ریلیجن کی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, وہ امپورٹنٹ ہے. قرآن پاک میں بھی یہ کہا گیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. کمپلینٹس کی بات کریں نا, کانٹینٹ پہ کمپلینٹس کی بات کریں, وہ بات کریں سینسرشپ بالکل ہونی نہیں چاہیے. نہیں, درست کہہ رہی. میں ایک جو اس پہ سینسرشپ پہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں اور کانٹینٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. قرآن بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بھی بات کی کہ اگر آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے تو یو کرٹیسائز یور اون سیلف. آپ یہ بتائیں کہ آپ میں کیا غلطی ہیں. ہمارے ہاں جتنی ٹی وی پہ کرٹیسزم ہے وہ بیٹھ کے یہ ہے کہ فلانا یہ ہے, فلانا وہ ہے, میں خسرا ہوں, فلانا جانوروں کو مارا. آپ بتائیے کہ میرے اندر کیا کمیاں پیشیاں ہیں اور اپنے آپ سے کمپیریزن کریں. وائی ڈو یو ہیو ٹو پٹ somebody else into disrepute or shame to describe your own self. آپ یہ کہیں میں جھوٹا ہوں, آپ یہ کہیں میں دین کی استطاعت نہیں کرتا, آپ یہ کہیں کہ میرے اندر یہ اچھائی نہیں ہے, بات سمجھ آتی ہے. کوئی بھی سینسر نہیں کرے گا. امیجن سیئنگ دیٹ نا. لیکن میں یہاں بیٹھ کے کہوں جی وکیل بڑے گندے ہوتے ہیں تو میں بھی گندا ہوں, تو آف کورس سینسرشپ آئے گی. میں اگر کہتا ہوں کہ میرے اندر یہ برائی ہے اینڈ آئی بلیو ان دس, دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. دیٹ از آف کورس سیلف کرٹیسزم اینڈ ایوری بڈی وڈ اپریشیٹ دیٹ. یہاں پر لوگ اینڈ ڈراماز پہ میں ان سے ایگری کرتا ہوں, ڈراماز پہ جو بھی سبجیکٹس ہوں ان کو روکنا نہیں چاہیے. لوگ بہت بہت اسٹوپڈ قسم کے ایڈز لے کے آتے ہیں. اس دفعہ کانٹراسیپٹیوس کے خلاف ایک کمپلینٹ آئی کہ جس کو روکا جائے. آف کورس یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں سوسائٹی میں جن کو اگر آپ ہائی لائٹ نہیں کریں گے پیپل ول ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ از کانٹراسیپٹیوس. آپ اگر دیہاتوں میں جائیں لوگوں کو آئیڈیا نہیں, پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا, اور وہ آپ ان کو یو ہیو ٹو آف کورس ایجوکیٹ دیم. سو اس پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سبجیکٹس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے, بٹ اس سبجیکٹ میں کس ایکسٹینٹ تک جانا ہے اس پہ ضرور مجھے اعتراض ہوتا ہے. میرے سے مطلب ہے کہ پیمرا کی جو یہ والی جورسڈکشن ہے, بٹ یس ایٹ ٹائمز پیمرا زیادتی بھی بہت کرتی ہے. ایکسیسو ریگولیشن بھی فائدہ مند نہیں ہے. آپ کا میڈیا کبھی بھی ڈیولپ نہیں کر سکتا انٹو اے گڈ پراپر میڈیا. بالکل, کیونکہ میں اس میں یہ دیکھیں انڈیا میں اب پاتال لوک جیسے سیزنز بن رہے ہیں, کیا ممکن ہے یہاں پر وہ بنانا؟ یہاں پر سینسرشپ ہی ایسی لاگو ہو جائے گی ان کے اوپر کہ وہ چیز نہیں جا سکے گی. پتہ لوگ ہم سب نے دیکھا ہے, ہمیں پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب اسٹیٹ ہماری انسیکیور اتنی زیادہ دکھاتی ہے اپنے آپ کو کہ جی مطلب فلانی چیز جو ہے یہ نیشنلزم کے خلاف ہو گئی ہے, فلانی چیز جو ہے یہ مذہب کے خلاف ہو گئی ہے, فلانی چیز جو ہے ہمارے مشرقی اقدار کے خلاف ہو گئی ہے, جب آپ اتنی انسیکیورٹی دکھائے گی نا تو ہوگا کیا نتیجے میں؟ نتیجے میں ہوگا یہ کہ پھر گروہ اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ جس طرح ریاست کا استحقاق مجروح ہوتا ہے نا, ہمارا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس وقت ایک فلم ایسی ہے جو کہ نہیں سکرین کی جا رہی, حالانکہ اس پہ پاکستان نے سینسر بورڈ کلیئر کیا ہوا ہے, کیونکہ ایک گروپ اٹھا اور اس نے کہا جی کہ نہیں ہمارے اس سے جذبات ہرٹ ہوتے ہیں. آپ نے یہ رستہ جو دکھایا ہوا ہے تو don't they have a right to do that? نہیں, بالکل میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست کرے گی پھر گروہ بھی اٹھ کے کریں گے جی ہمارے جذبات مجروح. جو ان کا آرگیومنٹ ہے نا, جو امپورٹنٹ بات اس میں سے نکالی جا سکتی وہ ہے سلیکٹو سینسرشپ جو ہے وہ بہت زیادتی ہے. کہ آپ عورتوں کے معاملات میں تو سینسرشپ کریں نا, لیکن آپ ایک سرٹن گروہ کے لیے سینسرشپ کر رہی ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور یہاں پر آئی ایم ود ہم بیکاز آئی ایم این انڈیپینڈنٹ پرسن سٹنگ آن دیٹ کاؤنسل. آئی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود, میں پیمرا کا کوئی ملازم یا امپلائی تو نہیں ہوں. یہ بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں. آپ کی سلیکٹو سینسرشپ ہے, آپ کی ساری سینسرشپ کی جو بیکنگ ہے, ہوتا یہاں پر یہ ہے کہ جس آدمی نے جو چیز سینسر کرنی ہو وہ دین کا ایٹ ٹائمز غلط سہارا لے کے اس کو سینسر کر دیتا ہے. اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہماری ایگزسٹ کرتی ہے. اس کو تھوڑا سا ماڈرنائز کرنے کا اور ضرورت ہے. سلیکٹیولی جو بات ہے وہ بڑی سادی سی ہے کہ ایک شخص جس پہ یہ الزام ہے یا چلیے ثابت ہو گیا ہوا ہے کہ اس نے کرپشن کی تھی, اس کے ٹی وی پہ آنے پر پابندی ہے. لیکن اگر ایک کوئی ڈکٹیٹر ہے تو وہ کسی بھی ٹی وی چینل پہ آ سکتا ہے. دیکھیں نا, اب پرابلم یہ ہے کہ جب بھی سینسرشپ ہوتی ہے, اگر وہ فحاشی کے نام پہ ہوتی ہے تو فحاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کون فیصلہ کرتا ہے کہ کیا فحاشی ہے؟ ٹھیک ہے, اگر وہ پاکستانیت کے نام پہ ہوتی ہے کہ یہ قوم کے وسیع تر مفاد کے خلاف ہے, تو وہ وسیع تر مفاد کیا ہے بتائے کوئی ہمیں آ کے کہیں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ تو پھر وہی مسئلہ ہے نا کہ جو اوپر بیٹھا ہوگا وہ اپنی عقل کے حساب سے فیصلے کرے گا, یا جو جس ایک گروپ کے پاس ڈنڈا ہوگا وہ اپنی عقل کے حساب سے فیصلے کرے گا. میں تو اتنا پرانا ہوں اس فیلڈ میں کہ ہمارے پاس فیکس میں سینسر کی رپورٹس آتی تھیں اور وہ اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ سینے کے خطوط نمایاں ہیں, مطلب لڑکی نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اب اس کا کیا کریں؟ تو یہ ادھر تو یہ ہے کہ آپ کو کون اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا فیصلے کر رہا ہے. یہاں پہ آپ کے سامنے تھا کتنا کچھ عرصے پہلے شور مچا کہ ایک لڑکی بھاگ کے بالنگ کروا رہی تھی اور اس پہ مسئلہ ہو گیا کہ یہ ایڈ میں بالنگ کیوں کروا رہی ہے. تو پھر وہی بات, یہ کون مسئلہ طے کرے گا, یہ مسئلہ اٹھائے گا کون, اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا؟ اس کا ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ شاید میرے خیال میں
یہ سب کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے. جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ لوگ اچھی چیز جب آئے گی تو ایوالو ہوں گے. اور پھر دیکھیں مجھے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, یہ یہاں پہ ہر قسم کا جو ہمارا جو ریونیو ہے نا وہ ختم کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ انڈین, امریکن اور بھی اسپینش جو OTT پلیٹ فارمز ہیں کون سا یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ آلٹ بالاجی سے لے کے تو آپ الو سے لے کے آپ سب کچھ VPN لگا کے دیکھ لیتے ہیں. وہ TVF نے تو اب یہ کر دیا کہ پرانے شوز اپنے کھول دیے ہیں کہ بغیر سبسکرپشن کے دیکھ لو. اگر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے کون دیکھے گا یہاں کا کانٹینٹ؟ اگر یہاں پہ ہر چیز پہ سینسرشپ ہوگی. پاکستان ٹی وی چینلز کا اب کیا حساب ہو گیا کہ لوگ خبروں کے لیے سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ٹی وی چینل پہ تو کوئی سنجیدہ بات نہیں ہو رہی. اچھا, آہستہ آہستہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگے گی, یہیں پہ سے ہم جیسے لوگ ہوں گے وہ امریکہ جا کے بیٹھ جائیں گے, وہاں سے اپنا یوٹیوب چینل سبسکرائب وہ بنائیں گے اور شروع کر دیں گے. جو یہاں بیٹھا ہوا ہے غریب وہ ٹھیک بات نہیں بول سکتا, جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ ٹھیک بول رہا ہے. سارا ریونیو جو ابھی ادھر ہے وہ ادھر جانا شروع ہو جائے گا. یہاں پہ سب بھوکے مر جائیں. تو یہ جو بیک کلیش ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کے سوالات کے جواب یہ ہے کہ کون طے کرے گا فحاشی کی ڈیفینیشن کہاں پر ہے؟ ہمارا آئین, مجوزہ قانون اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس. کون طے کرے گا کہ سینسرشپ کی ڈیفینیشن کہاں ہے؟ یہی 3 جگہیں, آئین, قانون اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس. اور ہر پوائنٹ پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہر چیز کو اس کی اگر ڈیفائن نہیں کر پا رہے تو آپ ختم ہی کر دیں. جی ایگزیکٹلی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے خود ہی ہٹ جائیں گے. واٹ اگر آپ اس کو نہیں اس طرح, تو پھر ٹیکنیکلی جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس میں وائلنس کی چیز بھی آئے گا, اس میں چائلڈ ابیوز بھی آ سکتی ہے, اس میں ریپ کی باتیں بھی آ سکتی ہیں, اس میں سینسٹیوٹی ٹورڈز عورت بھی آ سکتی ہے. پھر خلیل الرحمان قمر میں کیا غلط بات ہے؟ پھر اوریہ جان مقبول والی جو معاملات ہیں اس میں کیا غلط بات ہے؟ عورت مارچ کو جو کرٹیسائز کریں گے اس میں کیا غلط بات ہے؟ ان کے آرگومنٹ سے اگر دیکھیں, ان کے لینس سے دیکھیں تو اس سب چیزوں کی اجازت ہونی چاہیے. اگر ان سب چیزوں کی اجازت ہوگی تو ہر وقت سڑکوں پر لوگ ہوں گے کہ اس کو آپ روکیں, اس کو انفورس کریں, اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لیں. بٹ وہ کہہ رہے ہیں لیگل ریکورس ہے تو صحیح, آپ ڈیفیمیشن کا کیس کر لیں. یہ بھی ایک لیگل ڈیفیمیشن کا کیس جو ہے اس میں کہاں کچھ ملتا ہے. یہ بھی ایک لیگل ریکورس ہے جس کا ایک طریقہ کار مختص ہے, اور یہاں پر لکھا ہوا ہے سینسرشپ وہ ہے یا نہیں ہے, بارڈر لائن کوشچن ہے. ہم تو سمپلی یہ کہتے ہیں کہ جو لاز لکھے ہوئے ہیں ان لاز کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. پھر انہوں نے ایگزامپل دی اسٹیٹ کی. اسٹیٹ کے معاملے میں بھی چیزیں بڑی کلیئر ہیں, ہمارا کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے کہ کن چیزوں کو آپ نے پاکستان کی گلوری آف پاکستان, پاکستان کی نیشنل جو انٹیگریٹی ہے, پاکستان کی آرمیز ہیں, یہ ساری ان پہ بات چیزیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے نہیں لکھی, 73 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بڑی محنت کر کے لکھی. اگر میرے اور علی صاحب سے مشورہ کر لیتے تو شاید ہم ان کو روک دیتے. سوال یہ ہے کہ دیر آر لاز ان پلیس جن لاز کو ہم نے انفورس کرنا ہے. اب ان لاز سے دیکھیں, ایک طرف علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لاز ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو باہر جا کے آپ انفورس کریں. انہی لاز کو جب ہم انفورس کرتے ہیں جو کہ کوئک ڈسپوزل ہے, ایک ہیئرنگ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے, تو اس سے ہم اگری کر رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی تو پھر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ اس کو ہم رائے ڈال رہے ہیں کہ تم لگ جو ادھر 2-2.5 سال بعد پروو کر لینا کہ ڈیفیمیشن ہوئی کہ نہیں ہوئی. اور آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے کہ کون کون ڈیفیمیشن میں ابھی تک پھنسا ہوا ہے اور اس ملک میں ڈیفیمیشن یا اور لاز میں کیا ملتا ہے. سو دیز آر کوزائے جوڈیشل فورمز جہاں پر ریڈریسل آف گریونسز جلدی ملتا ہے اور ان کو انفورس کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور آپ کوشش کریں کہ جب آپ کسی شخص کو اس پوزیشن پہ لگا رہے ہیں جہاں پر آج میں ہوں یا کوئی کل کو کوئی اور ہوگا, تو اس کی جو بیسکلی اس کے آپ کریڈینشیل ضرور دیکھیں. آپ یہ ضرور دیکھیں کہ وہ کس ذہن کا آدمی ہے, آپ اس کو اس کی جو اپوائنٹمنٹ کرائٹیریا ہے وہ بنائیں. لیکن ایک اٹھا کے وہاں پر کوئی ایسا بندہ, میں کسی ایک اسپیشل سیکٹ کا نام نہیں لوں گا یا کسی ایک اسپیشل اسکول آف تھاٹ کا نام نہیں لوں گا, لگا دیں تو وہ زیادہ ہوگی. علی, aren't you glad that there is a mechanism اگر آپ نے کمپلینٹ فائل کرنی ہے کتنی ایوریج کیا ٹائم لگتا ہے آپ کی ڈیسیژن کا؟ اس کے بعد وہ چلتے ہیں کہ بالکل یہ وہی آرگیومنٹ ہے کہ پاکستان سے زیادہ آزاد میڈیا اور کسی ملک کا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ جس کو مرضی چور کہہ دو. آپ پاکستان میں جو عدالتیں ہیں وہ اگر ڈیفیمیشن پہ انصاف نہیں دیتی, ہماری عدالتی کمزوریوں کو آپ میڈیا کی آزادی کہہ رہے ہو, یہ غلط ہے. یہاں پہ میڈیا کو جس طرح سے کرب کیا جاتا ہے, یہاں پہ جس طرح سے ٹیلی فون آتے ہیں, اب ہائرنگس کس طرح ہوتی ہیں ٹیلی فون کے اوپر, فائرنگز کس طرح ہوتی ہیں ٹیلی فون کے اوپر. یہاں پہ جو جتنے میڈیا پہ اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ڈائریکٹر نیوز تک, اب ان کا کام ایک HR کے چپڑاسی والا ہے جو کہ صرف پیپر پہ سائن کرتے ہیں کیونکہ فون کہیں اور سے آتا ہے. تو لیکن آپ اگر اس کو کہو کہ جی یہاں پہ تو کچھ بھی کہہ کے آپ نکل سکتے ہو اور یہ بہت آزاد میڈیا ہے, تو پھر مرضی. انٹرسٹنگلی یہ بات اپنی جگہ درست ہوگی, بٹ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. لیکن
ساتھ ساتھ کیا پاکستان کا میڈیا ڈیلی پگڑیاں نہیں اچھالتا؟ پاکستان کے میڈیا کے اوپر ڈیلی لوگوں کو جو آپ کہنا چاہیں نہیں کہہ سکتے ایک دو اداروں کو چھوڑ کے. پاکستان کے میڈیا پر جس کا جو دل کرتا ہے وہ نہیں کہتا. یہ بھی ریگولیشن کے بعد بات چیت ہے. سو ہر چیز تو ہوتی ہے, جس مرضی کا دل کرتا ہے پگڑی اچھال دیں, جو ہم کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں. اس طرح کے معاشرے میں اگر ریگولیشن نہیں ہوگی, اور میں ہر سائڈس پہ کہہ رہا ہوں, چاہے وہ لیفٹ پر ہو خواہ وہ رائٹ پر ہو, دونوں سائڈس پہ بہت ایکسیس ہے. ان کو چیک اور بیلنس میں لانے کے لیے یو نیڈ اے کاؤنسل. مثلا میں آپ کو اس کاؤنسل کی کمپوزیشن بتا دیتا ہوں. اپارٹ فرام می دیر آر ادر پیپل فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف, اور ہر سوچ کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے 5 لوگ ہیں, انکلوڈنگ می 6 بن جاتے ہیں. سو وہ ایک موقع مل جاتا ہے ہمیں چیز کو ایک آبجیکٹیولی دیکھنے کا, ورنہ تو یہاں پر ایسی چیزیں سامنے آئیں گی. کنسٹرکٹیو آئے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, چلیں ہمارے ایسی سائڈ پہ آئیں گی چیزیں کہ آپ پریشان ہو جائیں. بالکل. ان کنکلوژن ہمارے ویورز کو ذرا بتا دیں کہ کمپلینٹ کیسے فائل کرنی ہے اور کیا ایوریج کیا ٹائم ہے. اس کا طریقہ کار انڈر سیکشن 26 آف دی آرڈیننس ہے. آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود کمپلینٹ فائل کریں پیمرا کے کسی بھی آفس سے, اور پورے پاکستان میں 4 صوبوں میں کاؤنسل آف کمپلینٹس ایگزسٹ کرتی ہیں. اسلام آباد میں علیحدہ ہے, اور اس کا 1 مہینہ لگتا ہے اگلی ہیئرنگ پر اس کے ہم نوٹسز کر کے اس کو بلا کے سن کے فیصلہ کرتے ہیں. میں تو ایٹ لیسٹ اپنی کاؤنسل میں ہم نے کوشش کی ہے کہ 1 یا 2 سے زیادہ ایڈجرنمنٹس کی پالیسی بھی نہیں ہے, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو پاس ایز مینی ججمنٹس ایز وی کین. ہم نے 5-6 ایشوز پر آپ کو میں نے جو گنائے, اینیمل رائٹس, ٹرانسجینڈر, فریڈم آف اسپیچ, ان سب پہ پاس کیا. اینڈ وی ایکسپیکٹ کہ اگر کوئی لوگ اگریوڈ ہیں وہ ضرور کمپلینٹس لے کے آئیں, ان اکارڈنس ود لا اس کا فیصلہ کریں گے. ان 2 اداروں کو چھوڑ کے جن سے ہمارا بھائی ڈرتا ہے. چلے اسی نوٹ پہ ہم اپنی ایپیسوڈ آج ختم کرتے ہیں. سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل, کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک لکھیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.